اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبیک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں 7ویں پارے کا ثلاثے سے مکمل تک کا ریویژن کیا جائے گا، اور آج ہمارا ریویژن مکمل ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے بعد پھر پیر سے ہم 8واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ آئیے دیکھیں۔ اسی کی بات، اسی کا قول حقیقی ہے، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے والد آزر کو، کیا تم نے بنا لیا ہے بتوں کو معبود؟ بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اور اسی طرح ہم نے غور کرنا سکھایا ابراہیم کو بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، یا تاکہ اس کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ سو جب چھائی اس پر رات، اس نے دیکھا، اس نے غور کیا ایک تارے پر، اس نے سوچا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ ڈوب گیا، چھپ گیا، اس نے کہا نہیں، میں پسند کرتا ہوں ڈوبنے والے کو، چھپنے والے کو۔ سو جب اس نے غور کیا روشن چاند پر، اس نے سوچا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی چھپ گیا، تو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو ضرور میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ سو جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اس نے غور کیا، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے۔ سو جب وہ بھی ڈوب گیا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے سونپ دی اپنی تمام تر توجہات اس ذات کو جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے۔ اس نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں؟ تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، اور نہیں میں ڈرتا تمہارے شریکوں سے، سوائے یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ وسیع ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر، یا گھیر احاطہ کیے ہوئے ہے میرے رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور کیسے میں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہوئے، جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سو دو گروہ میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا، اگر تم جانتے ہو، یا اگر تم بتا سکو علم سے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، ایسے ہی لوگ وہیں زیادہ حقدار ہے امن کے، اور وہیں ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ہماری حجتیں تھی جو ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم کے خلاف۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ اور ہم نے عطا کیے اسے اسحاق اور یعقوب۔ ہم نے سب کو ہدایت دی، اور ہم نے ہی ہدایت دی نوح کو اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام تمام تر نیکوکاروں میں سے تھے، اصلاح کرنے والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، تمام کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر، اور ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی اولاد میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگ عطا کی ہم نے انہیں الکتاب اور حکم اور نبوت، پس اگر انکار کرے اس کا یہ مکہ والے، تو تحقیق ہم نے تیار کی ہے ایسی قوم جو اس کا
انکار نہیں کرے گی۔ ایسے ہی لوگ اللہ نے انہیں ہدایت دی، سو آپ ان کے ہدایت کی پیروی کیجیے، اقتدا کیجیے۔ آپ کہیے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بشر پر کوئی کچھ بھی۔ آپ کہیے کس نے نازل کی کتاب؟ وہ جو موسیٰ لے کر آئے، نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تم نے کر دیا اسے ورق ورق، تم ظاہر کرتے ہو اسے اور چھپاتے ہو بہت کچھ۔ اور اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہہ دیجیے اللہ نے، پھر چھوڑ دیجیے انہیں ان کی بحثوں میں وہ بھٹکتے رہیں، کھیلتے رہیں۔ یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے اسے مبارک ہے، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے سامنے ہے، تاکہ آپ ڈرا دے مکہ والوں کو اور اس کے اطراف والوں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہی لوگ ہیں جو اپنی عبادتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر، یا کہیں کہ وحی کی گئی ہے میری طرف جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور وہ جو کہے کہ ان قریب میں بھی نازل کروں گا اس جیسا جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالمین موت کی سختیوں سے جوجھ رہے ہوگے اور فرشتے بڑھائے ہوں گے اپنے ہاتھ کہ نکالو تمہاری جانیں، آج تمہیں بدلے کے طور پر رسوا کن عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، اور تم تھے اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ اور تحقیق تم آئے ہمارے پاس، آ چکے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم چھوڑ آئے ہو وہ سارا ساز و سامان اپنی پیٹھوں کے پیچھے جو ہم نے تمہیں دے رکھا تھا۔ اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے شریکوں کو جن کا تمہیں بڑا ظلم تھا، گھمنڈ تھا، تمہارے دعوے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہے۔ اور تحقیق ٹوٹ گئے تمہارے درمیان سارے رشتے ناطے وسائل، اور گم ہو گئے تم سے جن کے تم دعوے کرتے تھے، جن کا تمہیں بڑا ظلم تھا۔ بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، وہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور وہ نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، یہی تمہارا اللہ ہے، پھر کہاں تم بہکے جاتے ہو۔ پھاڑنے والا ہے صبح کو، نمودار کرنے والا، رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کو نمودار کرنے والا۔ اور اسی نے بنایا ہے رات کو سکون، اور سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے۔ یہ نظام ہے غالب حکمت والے کا۔ اور وہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ اس کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ تحقیق ہم نے واضح طور پر بیان کر دی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر طے کیا ایک مقرر وقت اور مقام، سونپے جانے کی جگہ۔ تحقیق ہم نے واضح طور سے بیان کر دی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کھول کھول کر بیان کرنا، مختلف الگ الگ انداز سے بیان کرنا۔ اور وہ وہی ہیں جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کے نباتات، پھر نکالا اس کے ذریعے سبزہ، نکلتے ہیں اس سے دانے طیبتے، یعنی ایسی فصل جس کے بعد اس فصل سے جو دانے نکلتے ہیں طیبتے، اور کھجور سے اس کے گوشے گچھے جھکے ہوئے، اور باغات انگور اور زیتون اور انار کے ملتے جھلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ دیکھو پھلدار درخت کی طرف جب اسے پھول آتا ہے اور پھول پھل کی شکل اختیار کرتا ہے، بے شک
اس میں تمہارے لیے ضرور نشانی ہے ہر اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے ساتھ شریک جنوں کو، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور وہ مقرر کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، پاک ہے وہ اس سے جو یہ بکواس کرتے ہیں، جو یہ لوگ گھڑتے ہیں اس پر۔ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، کہاں سے ہو اسے اولاد، یا کیوں کر ہو اسے اولاد، اور اس کی یہ شان نہیں کہ اسے بیوی ہو، اور وہ اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کا جانکار ہے۔ یہی تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، سو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے، کارساز ہے، نگراں ہے۔ نہیں پا سکتی اسے آنکھیں، اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو، اور وہ باریک بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ تحقیق آ چکی تمہارے پاس نشانیاں، بصارتیں تمہارے رب کی طرف سے، سو جس نے دیکھ لیا ان بصارتوں کو تو اس نے دیکھا اپنے نفس کے لیے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا دیکھنے کے بعد بھی۔ اور نہیں میں تم پر نگراں۔ اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیاتیں، تاکہ کہے وہ لوگ کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم بیان کر دیں اسے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اتباع کرو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور اعراض کیجئے مشرکین سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہیں وہ شرک کرتے، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان پر نگراں، اور نہیں ہے آپ ان کے وکیل۔ اور نہ تم گالیاں دو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ برا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ برا کہنے کی بات، لیکن برے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حقیقتیں واضح نہ کی جائے۔ شرک کی حقیقت کو پوری طرح سے واضح کرنا ہے، چاہے کسی ہی برا کیوں نہ لگے۔ گالیاں دینے سے یہاں پر روکا گیا ہے۔ اور نہ تم گالیاں دو انہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ بھی گالیاں دے گے اللہ کو دشمنی میں، ضد میں، بغیر علم کے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے خوشنما بنائے ہیں ان کے اعمال، پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پختہ قسمیں کہ اگر آ جائے ہمارے پاس نشانی تو ضرور بھی ضرور ہم ایمان لائیں گے اس پر۔ آپ کہہ دیجئے در حقیقت نشانیاں تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ آ بھی جائے تب بھی وہ ایمان نہ لائے اس پر۔ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی بصارتوں کو، جیسے وہ نہیں ایمان لائے اس پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیجئے انہیں ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں۔ الحمدللہ یہ 7ویں پارے کا ریویژن ہم نے یہاں پر کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد 8واں پارہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و